وہ فلسطین میں قبلہ اول بیت المقدس جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، سارے انبیاء جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں، جہاں سے سفر معراج شروع کیا گیا، اس بیت المقدس پہ، اس مقدس جگہ پر آج یہودی اسرائیل کے گماشتے اس جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبر دی تھی، اولہن نقض الحکم وآخرہن الصلاۃ، کہ سب سے پہلا حملہ نظام پر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ناظرین، آپ کے سامنے جو میں نے شعر پڑھا ہے، اس میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، ناکامی اس چیز کی ہے، ایک جو سفر شروع کیا تھا امت مسلمہ نے، اس کا سارا ساز و سامان لوٹا گیا، مال تھا، دولت تھی، جو کچھ تھا وہ سارا لوٹا گیا۔ کہ دکھ اس بات کا ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لوٹا تو گیا، مگر ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو کارواں ہے، جس کارواں کا سامان لوٹا گیا ہے، اس کارواں کے دل میں اپنے سامان لوٹ جانے کا احساس ہی نہیں رہا، انہیں خبر ہی نہیں کہ ان کا کس قدر نقصان ہو گیا ہے، کس قدر ہمت اور طاقت اور دلیری سے انہوں نے اپنا ایک کارواں تیار کیا، کتنی آبیاری کی اس گلشن کی، کیا کچھ کیا، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ کارواں لوٹا گیا۔ جو کارواں جا رہا ہے اس کو اپنے کارواں لوٹے جانے کی کوئی خبر اور فکر، خبر تھی لیکن فکر نہیں۔ ابھی یہ چند دن پہلے، گزشتہ دنوں، بابری مسجد کا جو ایک سالانہ یوم منایا جاتا ہے وہ گزرا، تو اس حوالہ سے سوچا کچھ آپ سے گفتگو کروں۔ بابری مسجد اور اس طرح کی کئی اور مساجد، یہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کفر نے اپنے پنجے امت مسلمہ کے مراکز پر یوں گاڑ لیے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارے مسلمانوں کے 3 بڑے پوائنٹ تھے اور ہیں: مدینہ منورہ، بیت اللہ شریف اور بیت المقدس۔ مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ شریف، یہ تو الحمدللہ امت مسلمہ کے انڈر ہے، مگر جو بیت المقدس ہے مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کا عالم کیا ہے کہ وہاں پر اس وقت یہودی فوج گھسی ہوئی ہے، صہیونیوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا اور رب ذوالجلال کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب ذوالجلال سے ملاقات کی اور ہمارے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ اس جگہ سے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق شریف جہاں سے روانہ ہوئی اپنے آسمان پہ، وہ مین پوائنٹ مسلمانوں کا قبلہ اول، جہاں پر ہزاروں سال مسلمان رخ کر کے اپنی نماز ادا کرتے رہے ہیں، اس جگہ پہ آج غیروں کا قبضہ ہے۔ وہاں پر کافروں نے اس جگہ کو اپنے پنجے میں جکیڑا ہوا ہے۔ سوچیں، یہ آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، جس جگہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین والمعصومین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو بوسہ دیا، وہ سرزمین، وہ فلسطین میں قبلہ اول بیت المقدس جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ سوچیں، سارے انبیاء جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ امامت کروا رہے ہیں، جہاں سے سفر معراج شروع کیا گیا، اس بیت المقدس پہ، اس مقدس سرزمین پر، اس مقدس جگہ پر آج یہودی اور اسرائیل کے گماشتے اس جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور وہ کس قدر حساس پوائنٹ ہے کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کس قدر مقدس اور اہم پوائنٹ ہے مسلمانوں کا۔ اسی طرح بابری مسجد کو دیکھیں، کمپیریزن تو
یعنی کہ اس کا تو مقام ہی بہت بلند ہے، لیکن صرف ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امت مسلمہ کے مراکز پر یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں، اس کی ہمیں وجہ تلاش کرنی ہے، اس مسئلے کا ہمیں حل نکالنا ہے۔ خاکم بدہن ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جو حالات آج بیت المقدس کے ہیں، مسجد اقصیٰ کے ہیں، فلسطین کے ہیں، وہ حالات پاکستان میں نہیں ہو سکتے۔ اللہ بچائے، مگر کفر بہت دلیر ہو چکا ہے۔ کفر نے مسلمانوں کو گرانے کی، ان کو کم دکھانے کی ہر طرح کی سازش تیار کی ہے، مگر مسلمانوں کو اس چیز کا تدارک نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کی طرف اگر جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دی، اور ہم دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی خبر ہے کہ آپ 1400 سال پہلے آج کے مسلمانوں پہ ٹوٹنے والے مصائب کو دیکھ رہے تھے، اس کا حل ارشاد فرما رہے تھے، مگر افسوس آج ہم نے ان کتابوں میں سے ان احادیث کو قوم کے سامنے بیان نہیں کیا، اور نقصان میں کیا ہوا، لیکن غیروں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، انہیں پتہ ہے کہ احادیث کی کتب میں سے مسلمانوں نے اپنے نبی کے بتائے ہوئے احکامات کو نہیں پڑھا، انہیں اس چیز کا پتہ ہے، اور افسوس ہے ان علماء پر بھی جنہوں نے اس طرح کے علم کے خزانے کو بیان نہیں کیا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب تم پہ کڑا وقت اسلام پر حملے ہوں گے، کڑے کے ذریعے سمجھانا چاہا کہ اسلام کے مختلف کڑوں پہ جب حملے ہوں گے، نماز پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ، جتنے بھی اسلام کے کڑے ہیں، یعنی کہ کڑے آپ سمجھ رہے ہوں گے، ایک کڑے کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے، تیسرا، چوتھا، ایک کڑا کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت، میں تمہیں حل بتا رہا ہوں کہ جب اسلام پر حملے ہوں گے، مسلمانوں پر حملے ہوں گے، تو بجائے اس کے کہ تم الگ الگ پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے تحفظ کر سکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوائنٹ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم اگر اس جگہ ڈٹ جاؤ گے، اگر اس پوائنٹ پہ تم نے پہرا دے دیا، اگر تم اس جگہ ڈٹ جاؤ گے، اس جگہ کو اگر تم نے پہرا دینے کا حق ادا کر دیا، تو باقی بھی جو اس کے ساتھ منسلک پوائنٹس ہیں، جو ارکان ہیں، ان پہ پہرا دینا آسان ہو جائے گا اور اس کا تحفظ بھی ہو جائے گا۔ اولہن نقدن الحکم، سب سے پہلا حملہ نظام پر ہوگا، سب سے پہلا حملہ نظام حکومت پر ہوگا، اور آخری حملہ نماز پر ہوگا۔ آپ سوچیں، سب سے پہلے بیت المقدس جس جگہ پہ آباد ہے، وہ فلسطین کا ایریا، وہاں پہ سب سے پہلے کفار نے مسلمانوں کا وہاں سے نظام چھینا، ان کا نظام حکومت وہاں سے چھینا، وہاں پر انہوں نے اپنا حکومت قائم کی کفار نے، اور چلتے چلتے کیا ہو گیا کہ وہاں پر محفوظ نماز بھی نہ رہی۔ آج تم اگر دیکھتے ہو کسی بھی جگہ پر جہاں پہ یعنی کہ ہر طرح سے نماز پر حملہ ہے، ہندوستان کو دیکھتے ہو، بابری مسجد کو شہید کیا گیا، وہاں بابری مسجد کی جگہ پہ مندر بنانے کا اعلان کیا گیا اور اس کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے اس چیز کا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلا حملہ نظام حکومت پر ہوا، جب کفار نے اپنا نظام وہاں سے مضبوط کر لیا، حکومت کو، پھر انہوں نے کہا اب جو چاہو ان سے کرو، کیونکہ ہم نے ان کا بنیادی جو پوائنٹ ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس وجہ سے آج چلتے چلتے یہ حالات بن گئے کہ نماز تک کی بات پہنچ چکی ہے۔ امت مسلمہ کی نظام پر تو حملہ کیا ہی کیا، اب نماز بھی محفوظ نہیں رہی بیت المقدس میں، اس مسجد اقصیٰ میں جہاں پہ رسول اللہ نے جماعت کروائی، انبیاء کی امامت فرمائی، جہاں پہ رسول اللہ کی سواری براق نے آسمان کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سفر شروع کیا، جس جگہ پر جماعت ادا کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہاں پر مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی۔
جب مسلمان وہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں تو کفار کی فوجیں لشکر وہاں پہ دوڑے آتے ہیں اور مسلمانوں پر وہ لاٹھی چارج اور ظلم کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسلام نے ہمیں سارا درس دیا ہے، ہمارے سارے مسائل کا حل اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت کا صحرا سجایا گیا، اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ قیامت تک کہ ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ اور ہر ہفتے کا ہر دن اور ہر دن کا ہر سیکنڈ میں جو کچھ ہونا تھا، جو امت مسلمہ پر پریشانیاں زوال آنے تھے، سرکار وہ دیکھ رہے تھے اور اس کا حل بھی ارشاد فرما رہے تھے۔ ان احادیث مبارکہ میں ہمیں سرکار کے اس فرامین پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ کفر بہت دلیر ہو چکا ہے اور انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، مسلمانوں کے اجتماعی مراکز پر حملے کیے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کووڈ-19 کا جو ایک بہانہ، ایک ٹوپی ڈرامہ شروع کیا گیا، یہ سب ایک کفر کی چال ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ علماء حق بھی موجود ہیں جو اپنے حصے کی اذان دے رہے ہیں، جنہوں نے کووڈ-19 کے مقابلے میں اپنا جو حق کا پیغام تھا اسے بلند کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بس آپ اس چیز کو سوچیں کہ ہمیں ان اجتماعی مسائل سے کس طرح نکلنا ہے۔ کفر بہت دلیر ہو چکا ہے، یقین مانیں، اس جملے کو نوٹ کریں کہ کفر نے ساری طاقتیں، سارے منصوبے تیار کر رکھے ہیں کہ مسلمانوں پر کس طرح ہم نے حملہ کرنا ہے۔ کفر نے اپنے ہتھ کنڈے تیز کر لیے ہیں۔ پاکستان میں اگر تم دیکھتے ہو، یہ بات شاید آپ لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوگی، لیکن چونکہ ہم نے حق گوئی اور گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اس لیے یہ میں بات کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جو نظام ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، امپورٹڈ نظام ہے۔ یہاں پہ غیروں کا نظام چل رہا ہے، اور اگر یوں ہی دن چلتے رہے تو جس طرح جزوی طور پہ حملہ ہوا، جزوی طور پہ نہیں، اجتماعی طور پہ حملہ بلکہ ہوا کووڈ-19 میں نمازوں پر، ہمیں اس حدیث مبارکہ کی طرف غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبر دی تھی، اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، کہ سب سے پہلا حملہ نظام پر ہوگا، غیر جو ہیں کفر سب سے پہلے امت مسلمہ سے ان کا نظام چھینیں گے، اس کے بعد حملہ نماز پہ کریں گے۔ اگر آج ہم نے عہد کر کے اور پکا عہد کر کے اپنا نظام محفوظ نہ کیا تو ہماری نماز بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں سینکڑوں احادیث کی کتب میں ملتی ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کفر بہت دلیر ہو چکا ہے، اور میں اپنی بات کو اس بات پہ ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے، یہودی غاصبوں سے القدس کو پھر چھڑانا ہے۔ نکالو ہر یہودی کو فلسطینی مکانوں سے، قدس کے چپے چپے سے یہودی کو بھگانا ہے۔ سلام ہے مسجد اقصیٰ، سلام ہے قبہ صخرہ، تیری تقدیس کی خاطر ہمیں سب کچھ لٹانا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔